بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلا میرا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی محبت کے نقصان کیا ہو۔ سب سے پہلی بات، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دیکھیں کیسے، کبھی ہم کسی کی جائیداد کھا رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ میری اولاد کو زیادہ مل جائے۔ کبھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کبھی اولاد کی ناجائز حمایت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اولاد کی محبت میں ہم حرام کما رہے ہوتے ہیں اس کو زیادہ اچھے اسکول میں ڈال سکیں، کبھی اولاد کی محبت میں اس کو زیادہ اچھے کپڑے پہنا سکیں، اس کی شادی زیادہ شاندار طریقے سے کر سکیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک اس کا پہلو نہیں ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ کبھی وہ گناہ حب جاہ میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ گناہ حب اولاد میں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ گناہ شہرت کی محبت، مجھے لوگ اچھا سمجھیں۔ اب یہ مجھے لوگ اچھا سمجھیں، اسی میں ہی دیکھیں ہم کتنی بربادیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کبھی اس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے، دنیا کی محبت جو ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے سب سے بڑے ہادی اعظم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ گناہ چھوٹے سے چھوٹا آپ کہہ لیں یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، ہر گناہ کی کو اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو بیچ میں سے حب دنیا نکلے۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ دوسری بات، حب دنیا جو ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتا۔ حلال نہیں کمایا، حرام کمانے لگا۔ حرام جب آپ نے کمانا شروع کیا، آپ کو پتہ ہے ایک گناہ 10 گنوں کو کھینچ کے لاتا ہے۔ جب آپ نے حرام کمائی کہی، حرام کمائی کے ساتھ پھر زنا بھی آتا ہے، پھر ڈاکہ بھی آ جاتا ہے، پھر قتل بھی آ جاتے ہیں، پھر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ جو ہوتی ہے دنیا کی محبت، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، خواہ وہ قتل ہو، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا گناہ ہے، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو بہت سی مشکلات سہنی پڑتی ہیں۔ اس کو دنیا میں عذاب ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جب وہ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بارے میں اس کا دنیا والوں سے جھگڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جائیداد ہتھیانا چاہتے ہو، باپ کی جائیداد ہے، ایک بیٹا چاہتا ہے ساری میں ہی لے لوں، ہے نا؟ بیچ میں جڑ کون سی ہے؟ حب دنیا، مال کی محبت۔ اب اس سلسلے میں دنیا والوں سے لڑائی ہوگی کہ نہیں؟ اس کی اپنے رشتہ داروں سے لڑائی ہوگی، سارا خاندان ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں عہدہ حاصل کر لوں، اب اس عہدے کے لیے اور بھی کئی حقدار لوگ ہیں، اب وہ کرتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے، اس سلسلے میں اس کی ادھر لڑائی چلتی۔ ایک تو اس سلسلے میں اس کو یہ عذاب سہنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنی زندگی پھر ناکامی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی حسرتیں اس کو مار دیتی ہیں کہ میں یہ حاصل نہیں کر سکا، میں یہ حاصل نہیں کر سکا، میں یہ حاصل نہیں کر سکا۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے جو ڈپریشن اور ٹینشنز ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ ساری دنیا کی محبت میں جب وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر یہ مصیبتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، جب انسان دنیا سے محبت کرنے والے انسان جب جاتا ہے اس دنیا سے تو قبر کا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا اگر آپ نے اچھی گزاری تو تب ہی آپ کی قبر جو ہے حساب کتاب آپ کے لیے آسان ہوگا، اس کے سوالات آپ پر آسان ہوں گے۔ اور اگر آپ نے دنیا اچھی نہیں گزاری تو حساب تو قبر کے ساتھ ہی مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جائے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں ابھی انسان کی آنکھیں بند نہیں ہوتی ہوئی، ابھی فرشتے جان لینے کے لیے آتے ہیں، اسی وقت سے حساب شروع ہوتا ہے۔ نیک آدمی کی فرشتے جان نکالتے ہیں، انہیں جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں، انہیں عزت کے ساتھ بڑے خوشبودار کفن میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں، اور ان کی جو ہے روح علیین میں رکھ دی جاتی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، حدیث میں فاجر کا لفظ بھی آتا ہے اور کافر کا لفظ بھی آتا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، نہیں، کافر کا لفظ بھی آتا ہے اور فاجر گناہ گار کا بھی لفظ آتا ہے۔ اور اس کو فرشتے جو ہوتے ہیں جہنم کی دھمکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جہنم میں داخل ہو جاؤ، انہیں مارتے ہیں، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں،
ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، انہیں جہنم کی دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے بدترین رویہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں یہ عذاب جو ہے یہ مرنے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تو موت کے وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر قبر کا عذاب بھی ایسے شخص کو ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے 3 مصیبتیں ہوتی ہیں. پہلی مصیبت، جن لوگوں سے وہ لڑ جھگڑ کے اپنا حق ان سے زیادہ لینا چاہتا ہے، جن کا حق مارنا چاہتا ہے، جن پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے، خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. انہی باتوں پہ اخباروں میں آپ ہر وقت خبریں پڑھتی رہتی ہیں. نمبر 2، جب اس کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہو پاتی، وہ ناکام ہو جاتا ہے، تو بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، اس کو حسرتیں گھیر لیتی ہیں، ٹینشنیں اور ڈپریشنز انہی چیزوں کا نام ہے. اور تیسری بات، اس کی قبر میں عذاب اس کا منتظر ہوتا ہے، ان کی قبر میں ان کا عذاب ان کا منتظر ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، جب انسان حب دنیا میں پڑتا ہے تو انسان جو ہوتا ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. بات ہے ایک دل میں 2 محبتیں نہیں ہو سکتی، آخرت کی محبت اور دنیا کی محبت، یہ تو نہیں ہو سکتا. 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، چیز ایک ہی ہوگی، یا تو آخرت کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی. اب دنیا کی محبت ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں کمی کرتا ہے. کیسے؟ بڑی پریکٹیکل بات ہے. سارا دن تو آپ دنیا کمانے میں لگ رہے، سارا دن تو آپ شہرت کے حصول کے لیے لگے رہے، سارا دن تو آپ دکھاوے میں لگے رہے. آپ کے پاس ٹائم ہی نہ بچا، نہ آپ کے پاس ٹائم بچا، نہ آپ کے پاس وقت بچا، نہ آپ کے پاس صلاحیتیں بچی. آخرت کے لیے تو آپ کے پاس وقت ہی نہ بچا. ہاں، اگر آپ نے دنیا تھوڑی سی کم کر لی ہوتی، آخرت کے لیے آپ کے پاس پیسہ بھی بچ جاتا، آپ کے پاس وقت بھی بچ جاتا، آپ کے پاس صلاحیتیں بھی بچ جاتی. تو جو شخص حب دنیا میں پڑتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ آخرت میں کمی کر لیتا ہے، عمل میں کمی کر لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے من حب دنیا ہو اضر بہی آخرت ہو، جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے. ومن احب آخرت ہو اضر بہی دنیا ہو، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کو دنیا بھی ساری مل جائے اور آخرت بھی ساری مل جائے. کسی نہ کسی چیز کو تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. دیکھ لو، یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے، دنیا میں کمی کرنی ہے کہ آخرت میں کمی کرنی ہے. دوبارہ حدیث کے لفظ سنیں، من احب دنیا ہو اضر بہی آخرت ہو، من احب آخرت ہو اضر بہی دنیا ہو. جس نے دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچا لیتا ہے. آپ یہ سوچتے ہیں آج کل مسجدوں والے یہ لوگ کیوں دنیا میں پیچھے ہوتے ہیں؟ وہ انہوں نے اپنی آخرت پسند کی ہوتی ہے، وہ اپنی دنیا میں کمی پسند کر لیتے ہیں. ان کی یہ ترجیح ہے. وہ یہ نہ سوچئے گا انہیں آخرت ملتی نہیں ہے، وہ اپنی دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی آخرت کو ترجیح دے دیتے ہیں. تو من احب آخرتہ، جو اپنی آخرت کو پسند کر لیتا ہے، اضر بہی دنیا ہو، اپنی دنیا کو نقصان پہنچا لیتا ہے. فآثروا ما یبقی علی ما یفنی، تو تم ترجیح دو جس چیز نے باقی رہنا ہے، کس چیز پر؟ جس نے فنا ہو جانا ہے. فآثروا ما یبقی علی ما یفنی، ترجیح کس کو دینی ہے؟ فانی چیز کو کہ باقی رہنے والی چیز کو؟ تو ترجیح دو اس چیز کو جس نے فنا ہو جانا ہے اس پر جس نے باقی رہنا ہے. میں کہتی ہوں ایک ہی حدیث کو پکڑ لیں، آپ کی ساری زندگی سنور جائے گی. ایک ہی حدیث کو پکڑ لیں، دنیا کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو گھر بنانے کی مصیبتیں ہیں، یہ جو بچوں کو بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے، میں نے شویفات میں بھی بچوں کو پڑھانا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ اتنی فیس کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، میں نے بچوں کو انگلینڈ بھیجنا ہے، میں نے بچوں کو یہ پہنانا ہے، میں نے بچوں کو یہ کھلانا ہے. یہ ساری آپ کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. فیصلہ کر لیجئے کہ فآثروا ما یبقی علی ما یفنی، ترجیح دے دو جس چیز نے باقی رہنا ہے اس چیز پر جس نے فنا ہونا ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، جو شخص آخرت دنیا سے محبت کرتا ہے اسے اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں آتا، اسے اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آتا، اس کو لطف نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. جہاں پہ آپ دل لگاؤ گے مزہ وہیں آئے گا نا. عبادت میں دل لگاؤ گے تو عبادت میں مزہ آئے گا، قرآن حفظ کرنے میں دل لگاؤ گے تو قرآن حفظ کرنے میں مزہ آئے گا، قرآن کے علوم پڑھنے میں دل لگاؤ گے وہاں مزہ آئے گا. اور یہ حقیقی مزہ ہے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو سکون ہوتا ہے. دنیا کے ساتھ تو کبھی سکون نہیں ہوتا. اگر دنیا کے ساتھ سکون ہونا ہوتا تو یہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے لوگ جو ہے بڑے خوش ہوتے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت یورپین کنٹریز کا حال یہ ہے
کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو پر ہیڈ جو تنخواہ ہے جاپان کی ہے. جاپان میں پر ہیڈ تنخواہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ اتنے زیادہ نفسیاتی مریض ہیں, سکون کا نام و نشان نہیں. گھر ٹوٹے پڑے ہیں, اولاد ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے, ماں باپ اولاد کے ساتھ نہیں ہے, میاں بیوی کے ساتھ نہیں ہے, بیوی خاوند کے ساتھ نہیں ہے, ہر بندہ پریشان ہے. اور پریشانی کا حل انہوں نے کیا سوچا؟ خودکشی. اور یہ خودکشی کو میں آپ کو بتاؤں, اس وقت سب سے زیادہ آمدنی والا ملک کون سا ہے؟ جاپان. اور وہاں پہ خودکشی کا ریٹ بھی سب سے زیادہ. یہ دنیا انسان کو یہ دیتی ہے. ہمیں یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں, ہمیں ان کا گلیمر بڑا اچھا لگتا ہے, ہمیں ان کی جو چمک دمک بڑی مارتی ہے. لیکن اس چمک دمک کے اندر کیا ہے؟ میں نے بتایا بیوی خامند کے ساتھ نہیں ہے, بیٹا باپ کے ساتھ نہیں ہے, باپ بیٹے کے ساتھ نہیں ہے. ساری آبادی جو ہے جرائم پیشہ اور ایک دوسرے سے چھین کے کھانے. تو جب انسان دنیا میں پڑتا ہے تو نتیجے یہ نکلتے ہیں. اور اس کا یہ طریقہ کیا ہے؟ ڈپریشن, ٹینشن اور پھر حد خودکشی. میں نے بتایا اس وقت جو جاپان ہے اس میں خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ دنیا میں ہے, کیونکہ اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں آتا, اللہ کے جو ہے ذکر میں سکون نہیں آتا. اللہ کے عبادت میں اگر آپ نے مزہ لینا ہے تو دنیا تھوڑی سی کم کر کے دیکھیں. بھائی بات ہے جہاں بھی آپ ٹائم دیں گے مزہ تو وہیں آئے گا. بڑی میں پریکٹیکل بات آپ سے کرتی ہوں. اگر آپ نے ٹائم دینا ہے قرآن حفظ کرنے میں دینا تو آپ کو یہی مزہ آنے لگ جائے گا. اور اگر آپ نے بیکن ہاؤس میں جانا ہے اور وہاں کے تماشے آپ نے دیکھنے ہیں, وہاں پہ آپ کو ڈانس اور اس میں میوزک میں مزہ آئے گا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کہاں پہ آپ نے کرنا ہے. اب جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے, جس دل میں نیک عمل کرنے کی جس کو مزہ نہیں آتا, اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی؟ بولو, نہیں ہوگی, سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اور جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, مجھے بتائیے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سوچ لیں ذرا, اس کا سوچ لیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, جس نے دنیا چاہی تو وہ ہمیشہ پریشان. کیوں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. دنیا میں تو اتنا مقابلہ ہے کہ آپ کبھی مقابلے میں پورے اتر ہی نہیں سکتے. اتنا مقابلہ. آپ نے جناب علی, آپ کی آمدنی ہوگی 10 لاکھ روپیہ مہینہ. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آمدنی 10 ارب روپے مہینہ ہے. آپ نے حسن میں مقابلہ کر لیا, آپ نے گھر میں مقابلہ کر لیا, آپ ملکہ حسن بن گئیں. دنیا میں آپ سے بھی کئی زیادہ حسین لوگ موجود ہیں کہ نہیں؟ آپ دنیا میں کسی چیز میں مقابلہ کر کے دیکھ لیں, آپ سے بہت سے لوگ اوپر ہوں گے. تو لہٰذا جو حب دنیا میں پڑتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کبھی مطمئن نہیں ہوتا, اسے کبھی چین نہیں آتا, وہ کبھی ٹک کے نہیں بیٹھتا. اس کی خواہشات اس کو پاگل کیے رکھتی ہیں اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں. ہاں اگر وہ نیکی میں مقابلہ کرتا, وہ اگر اپنی صدقہ خیرات میں مقابلہ کرتا, وہ اپنی اللہ کی عبادت میں مقابلہ کرتا, وہ لوگوں کی خدمت کرنے میں مقابلہ کرتا, میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کسی سے پیچھے بھی رہتا, اللہ کے ہاں تو اجر پاتا. اللہ کے ہاں تو آپ پتہ ہے, آپ کو آپ نیت کر لیتی ہیں, اللہ آپ کی نیت کا اجر آپ کو دے دیتا. اور ہر نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ, ایک نیکی کا اجر 10 گنا, اور 10 گنا کو اللہ تعالیٰ کہاں تک لے جاتے ہیں؟ وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ, 700 گنا تک, اور جس کو چاہیں اس سے بھی آگے بڑھا. آپ نہ بھی کسی سے مقابلے میں جیت سکیں تو تب بھی کیا خیال ہے, وہ رب دیکھ رہا ہے نا, وہ رب دیکھ رہا ہے نا, وہ رب اجر دے رہا ہے نا. تو جو حب دنیا میں پڑتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے, ہمیشہ محتاج رہتا ہے, کیونکہ میں نے بتایا دنیا کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں, کوئی دنیا کی تو حد ہے ہی نہیں. تو ایسا شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے. میں جو ہے یہ جو دنیا کی محبت کی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر گناہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک بات بڑی خوفناک ہے, اور وہ میں آپ کو قرآن مجید ہی سے بتاتی ہوں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا کی زینت چاہتا ہے اور اس کی روزی اور اس کی جو ہے عیش چاہتا ہے, اس کی زینت بھی چاہتا ہے, دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور زینت چاہتا ہے, ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں پورے کا پورا دنیا میں دے دیتے ہیں, اور وہ اس میں کمی نہیں کیے جاتے. یہی وجہ ہے کہ یورپینس کو آپ دیکھتی ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتی. اللہ ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا اجر انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں, لیکن انجام دیکھیں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ان کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتی ہیں ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ دنیا کی حب دنیا میں پڑی ہوئی ہیں, آخرت یاد ہی نہیں ہے, تو
تو مجھے بتائیے یہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ دیکھے گا کہ یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، کہ یہ دیکھے گا اس کے اعمال کیا ہیں؟ آیت دوبارہ دیکھ لیجئے، یہ سورہ ہود کی آیت ہے، اور ایسی آیتیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں ہیں، بے شمار جگہ پہ. میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو 10 جگہ سے یہ آیات پڑھ کے بتاتی. دوبارہ دیکھیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی اور اس کی چمک دھمک چاہتے ہیں، ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی پورے کا پورا دے دیتے ہیں، اور اس میں کمی نہیں کیے جاتے. اسی لیے یورپ والوں کو آپ دیکھتی ہیں مسلمانوں سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینا ہوتا ہے. اور ایسے لوگ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. یہ حب دنیا انسان کو یہاں تک لے جاتی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا شروع میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں حب دنیا بھی ہو اور حب آخرت بھی ہو، ایک دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور شیطان کی محبت بھی. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک دل میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک دل میں ایک ہی چیز ہو سکتی. کسی نہ کسی کو آپ کو ترجیح دینی پڑے گی. اور وہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا، من احب دنیا ہو وزر بہی آخرتہ، من احب آخرتہ وزر بہی دنیا ہو فآثروا ما یبقی الی ما یفنی. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اور آج کرنا ہے، آج کرنا ہے. پتہ نہیں زندگی کتنی دیر باقی رہ گئی. تو ترجیح دو اس کو جس نے جس نے باقی رہنا ہے اس چیز پر، جس نے فنا ہو جانا ہے. تو حب دنیا کا آخری انجام کیا ہوتا ہے، آخری خرابی کیا ہوتی ہے کہ آپ کو یہ آگ میں جا ڈالتی ہے، آگ میں لے جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی حب دنیا کے بہت سے نقصانات ہیں. ایک نقصان اور بتا دوں، جب آپ دنیا میں سے محبت کرتے ہیں، آپ کا رعب دنیا پہ نہیں رہتا، آپ کا رعب دنیا پہ نہیں رہتا. حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا تب ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم کم نہیں ہوگے، تمہارے اندر وہن ہوگا، لوگوں کے اندر تمہارا رعب نہیں رہے گا. لوگ جیسے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. آج ٹوٹے ہوئے نا لوگ سارے ہمارے اوپر. آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہے، ہر چھٹا آدمی مسلمان ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے ہم کسی گنتی شمار میں ہیں، سب سے زیادہ ذلیل ہیں. دشمن ہمیں جہاں چاہتا ہے وہاں پہ ہمیں خراب کرتا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نا ٹرمپ نے کیا کیا ہے. اس نے جناب علی ایک صدی کی ڈیل، یہ اس کا نام رکھا گیا ہے اس معاہدے کا، وہ اس سینچری کی ڈیل ہے. اور وہ کیا ہے؟ بیت المقدس کو بنا دو اسرائیل کا دارالخلافہ. اور وہ جو ساری غزہ کی پٹی کے اوپر جو اسرائیل کی آبادیاں تھیں، وہ تقریباً 4 لاکھ کی آبادیاں تھیں، وہ ساری کی ساری جائز قرار دی تھی کہ حالانکہ وہ فلسطین کا حصہ تھی. یہ آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے اندر وہن ہوگا. آپ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. کیا خیال ہے آج یہی بات ہے نا؟ دنیا کتنی اچھی لگ ساروں کا ہی حال، ایمان ہی نہیں دل میں رہا. اس دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں میں ایمان ختم کر دیا، کیونکہ ایک دل میں 2 محبتیں نہیں رہتی. بہرحال آگے چلتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. یہ دنیا کی محبت کے ساتھ انسان کا خاتمہ بالخیر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جیسی آپ زندگی گزارتے ہو ویسی ہی موت آتی. حدیث کے الفاظ ہیں تموتون کما تحیون، تمہاری موت ویسی آتی ہے جیسے زندگی گزارتے ہو. اگر زندگی حب دنیا میں گزری تو موت بھی حب دنیا میں ہی آئے گی. کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہوگا، کوئی عورت کھانا پکا رہی ہوگی، کوئی فلاں حب دنیا کا کام کر رہا ہوگا، کوئی فلاں کام کر رہا ہوگا. حدیث کے لفظ ہیں کہ تحشرون کما تموتون، تمہارا حشر ویسے ہوگا جیسے تم مرتے ہو. جیسی موت آئے گی ویسا حشر ہوگا. اور موت کیسی آئے گی؟ تموتون کما تحیون، تم جیسی زندگی گزارتے ہو ویسے ہی تمہیں موت آئے گی. جیسی زندگی گزارتے ہو، سارا دن جو کام کرتے ہو، انہی میں ہی انسان کو موت آ جاتی. تو دوبارہ یہ حدیث یاد رکھیں. یہ حدیث جب میں پڑھتی ہوں نا تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، سر سے لے کے پاؤں تک کانپتی ہوں. تو شرون کما تموتون، تمہارا حشر ہوگا جیسے تمہاری موت آتی ہے. تموتون کما تحیون، تم ویسے مرو گے جیسی زندگی گزارتے ہو. دیکھ لو، اگر حب دنیا میں زندگی گزارتے ہو، حب دنیا میں ہی موت آئے گی. ایک آدمی کو کاروبار کا بڑا فکر پڑا ہوا ہے، وہ اس کو موت بھی کاروبار میں ہی آئے گی.
موت کے وقت بھی وہ یہی گن رہا ہوگا، فلاں چیز اتنے کی اور فلاں چیز اتنے کی، اور جو اللہ کو یاد کرنے میں جس کے کام وقت گزرتے تھے اس کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت آئے گی، تو جو ہوتی ہے حب دنیا کے ساتھ دنیا کے لوگوں میں روب نہیں رہتا، انسان ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ دوسری بات ہے جو خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا